اس کی آڈیوز ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ سارا کچھ مطلب اس کے بعد یورپ جمانے کا جھانسا دے کے 19.5 لاکھ روپے اس سے ہتھیا لیا. اگر آپ کسی کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے ماضی کو جھانک لیں. اقبال ٹون والا مقدمہ ہے جس میں سارا جعلی سونا پکڑا گیا تھا. اب جس طرح ایک واقعہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کا ہوا کہ وہ ایک پولیس کانسٹیبل ایک تھال اٹھائے اور اس پہ سے نوٹ اٹھا کے نچھاور کر رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے پولیس حکام نے اس کا سختی سے نوٹس لیا. ان کی ٹیبل سجی ہوئی تھی پورے جعلی سونے سے, تو وہ سونا دکھایا اور وہ میں نے پھر کہا وہ تو خود اپنے آپ کو لٹنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اس کا جو کام ہو سکتا تھا اس نے کر دی, کمپلینٹ کر دی. جعلی سونا دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو ہم شعور دے سکیں. ابھی ایک میں کراچی والے واقعہ کا ذکر کروں گا آپ سے. ایک نوجوان ہے دوست محمد, اس نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ جس پہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا وہ ساری اس کی آڈیوز ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ سارا کچھ مطلب اس نے پورے پروف دیے اس حوالے سے. تو وہ بھی کہتا ہے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ کے انسپائر ہوا تھا, میں نے رابطہ کیا, میں نے کراچی بلایا, میں نے خدمت سیوا کی, اس کے بعد یورپ جمانے کا جھانسا دے کے 19.5 لاکھ روپے اس سے ہتھیا لیا. تو پھر آفرین ایسے لوگوں سے بھی کہ جو وہ دکھتی ہے تو بکنے والا صاحب ہے کہ وہ دیکھ کے تو پھر اپنے آپ کو ہی بیچ دیتے ہیں ان لوگوں کے سامنے. ایسا ہی ہے نا, تو وہ چلتا ہے وہ تو. اور یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم لوگوں نے دیکھتے آ رہے ہیں, یہ معاملہ رکیں گے نہیں, آئندہ بھی چلتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں خود اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک شعور دیا ہوا ہے, ایک جانچنے کی ایک صلاحیت بھی دی ہوئی ہے. تو جب کئی چیزیں بندے کی سامنے آ جاتی ہیں تو کم از کم آپ اس سے لیسن حاصل کریں. اگر آپ کسی کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے ماضی کو جھانک لیں, تو ان چیزوں سے لیسن حاصل کریں, نہ کہ آپ خود پھنستے جاتے ہیں اس میں. اور اگر بڑے فضول کے پیسے ہیں تو پھر دریا برد کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک مقدمے کا حوالہ دیا جو ماڈل ٹون والا اقبال ٹون والا مقدمہ ہے جس میں سارا جعلی سونا پکڑا گیا تھا, اور وہ ڈی ایس پی نے آپ کو انٹرویو بھی دیا تھا, اور اس انٹرویو میں اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے کہ یہ فراڈ ہے, یہ ہے, یہ جعلی سونا. سر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ امتحان نہیں ہے کہ ایک شخص سے کئی کلو جعلی سونا پکڑا گیا, مقدمہ درج ہوا, اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے, تو پھر ادارے کہاں ہیں؟ نہیں دیکھیے, ادارے تو اس وقت متحرک ہوتے ہیں نا جب ان تک کوئی کمپلینٹ پہنچتی ہے, اور جب کمپلینٹ پہنچتی ہے اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے. اب جس طرح ایک واقعہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کا ہوا کہ وہ ایک پولیس کانسٹیبل ایک تھال اٹھائے اور اس پہ سے نوٹ اٹھا کے نچھاور کر رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے پولیس حکام نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور اس پہ خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہے سارے معاملے میں. تو جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, وہ ایک چیز کی میں تصحیح کر دوں, وہ تھانہ اقبال ٹاؤن میں مقدمہ درج نہیں تھا ہوا. سی آئی اے اقبال ٹاؤن کے پاس وہ تفتیش گئی تھی اور سی آئی اے اقبال ٹاؤن نے اس کو گرفتار کیا تھا. اور اس وقت ہی میں نے بھی وہاں پہ پروگرام کیا تھا کہ جس وقت وہ ڈی ایس پی تھے اس وقت میاں شفقت وہاں پر نا سی اے اقبال ٹاؤن میں, ان کی ٹیبل سجی ہوئی تھی پورے جعلی سونے سے, تو وہ سونا دکھایا. ہم نے تو اس وقت بھی لوگوں کو دکھایا کہ اصلیت کیا ہے. اب بہت سارے لوگ اصلیت جان چکے ہوئے ہیں, وہ اب جھانسے میں نہیں آتے, لیکن پھر بھی ایک طبقہ ضرور ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ جو ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے. اور وہ میں نے پھر کہا وہ تو خود اپنے آپ کو لٹنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, اور کون شخص ہے آگے, اس کے ماضی میں جھانک لیں کم از کم. سر ترک اداکار کو پاکستان بلایا گیا تھا, اس نے واپس جا کے بڑی سخت کمپلین بھیجی تھی پاکستانی اتھارٹیز کو کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. اچھا اسی کے تحت کہا جاتا ہے کہ ایکشن لیا گیا تھا, وہ پہلا ایکشن جس پہ آپ نے وہ بھی کی. اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا, مطلب کیا اس کا ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ وہ کمپلینٹ آئی تھی ترک امبیسی کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد کارروائی ہوئی, فوری مقدمہ درج ہوا, اور لیکن یہ تھا کہ اس کی کچھ عرصہ بعد ظاہر ہے ضمانت ہو جانی تھی. اور جہاں تک رہا اس ترک اداکار کی حوالے سے, اس کا جو کام ہو سکتا تھا اس نے کر دی, کمپلینٹ کر دی. اب وہ ظاہر ہے وہ یہاں پہ تو ہے نہیں, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ اپنا ٹائم ان چیزوں کے لیے ویسٹ کریں. ان نے سمپل اپنی ایمبیسی کو آگاہ کر دیا تھا, اس کا رزلٹ سامنے آ گیا تھا, اس کے بعد کی ضمانت ہو گئی تھی. لیکن وہ ساری چیزیں جو تو اس وقت سامنے آئی تھیں تو وہ بالکل ٹھیک تھیں,
اور میں پھر وہ اکارڈنگ دا لا ہی بات کروں گا. جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی ہم نے بھی اس کے مطابق بات کی تھی. جعلی سونا بھی دکھایا تھا ہم نے میڈیا میں تب بھی وہ جعلی سونا دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو ہم شعور دے سکیں کہ یہ آپ کن لوگوں سے متاثر ہوتے پھرتے ہیں. تو وہ ایک ایک چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وہ بھاری بھرکم چینیں تھیں تو سب جعلی, کو پتلی تھی, کو موٹی تھی, کو اس سے بھاری تھی. گڑیاں تھیں جنہیں بتایا جاتا تھا کروڑوں روپے مالیت کی ہے, لیکن وہ ایک کاپی ہوتی ہیں مختلف برانڈز کی, اور وہ چند ہزار کے عوض وہ مل جاتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود دیکھی ہیں. تو ہم کس طرح مان جائیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا, میں ایٹ دا اسپاٹ موجود تھا. تو شاید یہی چیزیں ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنتی ہوں گی کہ وہ نہیں ان چیزوں کو, تو وہ حقیقت ہے, وہ تو دکھاتے رہیں گے, وہ ہم آئندہ بھی دکھاتے رہیں گے. اگر جب کسی کا کوئی, میں نے پھر کہا کہ ہم کسی کی ذاتیات پر اٹیک نہیں کرتے, اور نہ ہمارا شعبہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کی ذات کو چھیڑیں. ہم تو اس عمل کو چھیڑیں گے, دیکھیں گے, اس کے بارے میں خبر دیں گے جو اس کا اللیگل ایکٹ ہوگا, اور اللیگل ایکٹ ہوگا اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی. تو اکارڈنگ دا لا ہی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلیں اور کوئی ایسی جھوٹی خبر نہ دیں. پھر میں نے کہا, میں نے انٹرویو کے آغاز میں بھی آپ سے بات کی ہے, میں انٹرویو کے اختتام پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ ہمارا کوئی نہ تو ذاتی رنجش ہے, نہ کوئی ایسا ذاتی اختلاف ہے کہ ہم نے کوئی اسپیشل ٹارگٹ کیا ہو. ایسی بات کوئی نہیں ہے. ایسے عناصر جو ہیں وہ ہمارے مارکیٹ میں بہت سارے اور بھی لوگ موجود ہیں. اگر وہ بھی کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم ان کے واقعات کو بھی کوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہماری ذمہ داری, بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. تو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں کم از کم جو ایک جرنلزم کے کوڈ آف ایتھکس ہیں ان پر عمل کروں. اور ایک چیز, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا چینل یہ بات چلاتا ہے یا نہیں چلاتا, لیکن بہرحال میں وہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نان پروفیشنل ہے, ٹھیک ہے. انہیں سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز کہیں, اپنے ہمارے ڈیجیٹل اینکرز کہیں, کھل کے بات کریں. نہیں, میں اس میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن ریل بھائی اگر آپ خالی ایک مائک پکڑ کے اور ایک موبائل سے ریکارڈنگ کر کے آپ کوئی پروگرام چلا دیتے ہیں یا کوئی واقعہ کوٹ کرتے تو اس سے آپ کو ایک جرنلسٹ تو نہیں بن جاتے. اور اگر آپ کریں جرنلزم, سب کا حق ہے اس میں. اب تو ایک اوپن فیلڈ سب کو مل گئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, لوگ کریں, لیکن یارو کم از کم آپ جو ایک جرنلزم کے کوڈ آف ایتھکس ہیں آپ ان کا تو خیال کریں نا. وہ خیال آپ کے اندر نہیں ہے. کوئی ایسے لوگوں کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہے, اور سچی بات ہے کہ جو ایسے نان پروفیشنل لوگ میڈیا سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں, اس سے جو پیشہ ور صحافی ہیں نا ان کی بھی عزتیں خراب ہو رہی ہیں. دیکھیں نا سر, خواتین کے ننگ دھڑنگ لا کے بیان کرنا, ٹھیک ہے, کہاں کیا, کتنا کیا, مطلب یہ کیا ہے, کیا چل رہا ہے یہ؟ اگر اس کو یار لوگ کہیں گے کہ یہ صحافت ہے تو آپ نے ساری زندگی گزاری ہے نا, بتا دیں یہ صحافت ہے. یہ بالکل جرنلزم نہیں ہے, یہ بالکل جرنلزم نہیں ہے. اور یہ دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی خوفناک چیز ہے. ایسے ایسے پروگرام سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ جو آپ کا بچہ, بچی, بہن, بھائی آپ نہیں دیکھ, یہ خود اپنی فیملیوں میں بیٹھ کے وہ نہیں دیکھ سکتے. مطلب میں اگر کہوں کہ آپ کسی وکٹم کے ساتھ جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ اپنی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں, تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر شرم کرنی چاہیے نا انہیں. سب سے پہلی بات ہے جو ہم نے سیکھا جرنلزم میں, اس میں جو سب سے مین ایک چیز اخلاقیات ہیں. وہ ہم نے, اس لیے میں نے کہا کہ کوئی جرنلسٹ کبھی غیر اخلاقی بات نہیں کرے گا, وہ غیر اخلاقی کوسچن نہیں کرے گا, وہ غیر اخلاقی کوئی خبر لکھ کے نہیں دے گا, کوئی ایسا لفظ نہیں لکھے گا. ہمیں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ایک حقائق پر کوشش کریں, ہم حقائق پر بات کریں, ہم سچی خبر دیں. ہم کسی کی, پھر بات آیا کہ کسی کی ذاتی زندگی میں تانگ جھانک نہ کریں. وہ حق بطور ایک صحافی ہمیں بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی پہ تانگ جھانک کریں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایک بہت خوفناک صورتحال بن گئی ہوئی ہے. ہمارے جو دوست ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں, حالانکہ ڈیجیٹل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم سب کو مل گیا ہوا ہے, اور بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ, انالیسسٹ وہ اس سے وابستہ ہیں. سب نے اپنے اپنے ذاتی ناموں سے چینلز بنائے ہوئے ہیں, اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم خود ایسے کئی سینئر جرنلسٹ ہیں جن کی باتوں سے ہم آج تک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نالج گین کرتے ہیں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں.
اب ایک طرف تو وہ پروفیشنل لوگ ہیں, دوسری طرف ایک نان پروفیشنل لوگوں کا جو ایک ٹولہ, لڑکیاں پکڑ لیں, ان کے ساتھ ننگی ننگی باتیں کر لیں تو بس بات ختم. اس میں کسی کو مینشن نہیں کر رہا, میں نے پھر کہا, لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ جرنلزم نہیں ہے. صرف آپ ویوز کی خاطر آپ یہ چسکے مسکے والے پروگرام کر کے یا گندے سوال کر کے آپ یہ کہیں کہ جی میرے پروگرام کو ایک ویورشپ مل جائے, تو یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. وہ تو پورن انڈسٹری کو بہت زیادہ مل جاتی ہے پھر. خیر, بہت زبردست بات یہی ہے جی, اگر ہم بحیثیت صحافی نقاد ہیں, لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں, اس کے اللیگل کاموں پہ, ان کے غلط کاموں پہ ان کو للکارتے ہیں, اور ان کا جو ایک چھپا ہوا چہرہ ہوتا ہے اس کو لا کے لوگوں کے سامنے اگر دکھاتے ہیں, اور یہ بحیثیت صحافی آپ کا کام ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے بھی کوڈ آف ایتھکس ہیں, ہمارے لیے بھی ایک دائرہ ہے, پابندی ہے. اگر اس کے اندر رہ کے آپ اپنا کام کرتے ہیں تو آپ ایک صحافی ہیں. اگر اس سے باہر جا کے آپ کسی کی پرسنل لائف کو لا کے ایکسپوز کرتے ہیں, کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ گندی ننگی دھڑنگی باتیں کر کے اس کو لا کے ویوز لیتے ہیں, تو یہ جرنلزم نہیں ہے. یہ سینئر ہمارے صحافی ہیں, انہوں نے بھی اس پہ آج مہر ثبت کی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.